حضرت ابراہیم کتنی سال آپ دعا فرماتے رہے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ 76 سال کی عمر سے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، ایک مدت گزر گئی، طویل عرصہ گزر گیا دعائیں مانگتے ہوئے، لیکن ابھی دامن مراد پر نہیں ہوا، آغوش میں کوئی پھول نہیں کھلا، ابھی سیدہ سارہ کے بطن مبارک سے کوئی اولاد متولد نہیں ہوئی ہے۔ دعا مانگتے مانگتے ایک وقت ہو گیا، پھر آپ نے فلسطین سے مصر کا قصد کیا، آپ مصر جائیں، تو حضرت سارہ کو لے کے آپ مصر پہنچے۔ تو اس وقت مصر میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا متشدد، بڑا ظالم و سفاک تھا۔ جب کوئی نیا شخص، نیا آدمی ایجپٹ میں، مصر میں وزٹ کرتا تھا تو وہ بادشاہ مصر اس کی بیوی کے ساتھ اپنے روم میں ایک شب گزارتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ جب وہ پوچھے کہ آپ ان کی کون ہے تو میں بتا دوں گا یہ میری بہن ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس نے ان پر بھی غلبہ حاصل کیا اور اپنے روم میں تک لے گیا، تو جب ان کو ہاتھ لگاتا وہ بادشاہ تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، ہاتھ خشک ہو جاتا، حتیٰ کہ 3 بار اس نے یہ عمل کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ بڑے حیرت و استعجاب میں کہ یہ کون خاتون ہے جن پر میں غلبہ نہیں پا رہا، جن پر میں غالب نہیں ہو پا رہا، اور اس کو چھو رہا ہوں تو ہاتھ سوکھ جا رہا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی اہلیہ منکوحہ، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل کی بیوی، ان کو کیسے وہ ظالم چھو سکتا تھا؟ اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کرانا تھا، حضرت ابراہیم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ پھر وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا حضرت ابراہیم سے کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ان کے نکاح میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح فرمایا، پھر آپ فلسطین چلے آئے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے نکاح سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے۔ کافی دن کی مانگی ہوئی دعاؤں کا پھل آج ملا ہے، کافی دن کی مانگی دعاؤں کا ثمر اب آج آیا ہے، ثمریابی آج ہوئی ہے، ثمر یافتہ آج ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اللہ نے خبر سنائی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، کہ میں تم کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے آغوش میں ایک پھول سا بیٹا، بردبار، صبر و تحمل والا بیٹا پیدا ہوا جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ ہی مدت ہوئی تھی کہ دامن میں کافی دنوں کی مرادوں کے بعد ایک بیٹا نصیب ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اس بیٹے کو جاؤ ایک جگہ چھوڑ کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم باپ ہیں، کتنی مدت کے بعد بیٹا ملا، حکم ہوتا ہے کہ اس کو ایک وادی میں چھوڑ کے آؤ، بے وادی غیر ذی زرعین، ایسی وادی کہ جہاں صرف سیاہ مائل پہاڑ، کالے پہاڑ، متنفس نہیں، سانس نہیں، انسان نام کی کوئی چیز نہیں، دور دور تک پانی نہیں، بے آب و گیا صحرا، بے آب و گیا صحرا، دور تک نظر ڈالو تو صرف پہاڑی پہاڑ ہے، ہر طرف پہاڑ ہے، نہ پانی ہے، نہ اجناس ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی قبیلے آباد ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اس جگہ جانے کا، آپ پریشان کیسے جائیں؟ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے ایک اونٹ لے کر، آپ اس اونٹ پہ سوار ہوئے، ایک اونٹ اور آیا اس پہ حضرت ابراہیم سوار ہوئے، آپ بیچ میں بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سوار ہوئی، اور چلتے چلتے 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ قافلہ جا کر اس وادی میں پہنچتا ہے جو وادی بے آب و گیا صحرا ہے، بے وادی غیر ذی زرعین، غیر ذی زرع، ایسی وادی۔ آپ وہاں پر اترتے ہیں، اہلیہ کو اتارتے ہیں، بچے کو اتارتے ہیں، اور وہاں پر اتار کے ان کو ایک مشکیزہ دیتے ہیں پانی سے بھرا ہوا۔ آپ کی اہلیہ، آپ کا بچہ اس مشکیزے سے پانی نوش کرتا ہے، غالباً 2 یا 4 دن وہ پانی چلا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ چھوڑ کے چلے آئیے۔ جب آپ رخصت ہونے لگے تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا کیا یہاں چھوڑنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو یہاں پر چھوڑ دوں۔ تو آپ کی بیوی کہتی ہیں یقیناً مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میری جان تلف نہیں ہوگی۔ آپ گزرتے جاتے ہیں، دونوں لوگوں کی نگاہ آپ پر رہتی، کافی دور نکل گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب بچے کو پیاس بھی لگنی ہے، بھوک بھی لگنی ہے، دھوپ کی شدت بھی ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بچے کی پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی تلاش کرتی ہیں، کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں،
تلاش کرتے کرتے پانی نہیں ملتا، صفا مروہ کا چکر، صفا مروہ پر دوڑ لگاتی رہتی ہیں اور پھر بچے کی طرف آتی ہیں. ہو سکتا کوئی آدم خور بھیڑیا بچے کو اٹھا کے نہ لے جائے. تو جب کئی بار کی محنت کے بعد جب آپ بچے کے قریب آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے کا قدم ایک پتھر پہ لگا تو ایک چشمہ ابل آیا، پانی نکلنے لگا. تو حضرت حاجرہ قریب آئی اور کہنے لگتی زمزم رک جا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری ماں حاجرہ زمزم کہہ کے نہ روکتی تو وہ پانی پورے عرب کے لیے کافی ہوتا، پورا عرب اس سے سیراب ہو جاتا. وہ پانی وہاں رک گیا. پھر کچھ قبیلے والے آئے، اس پانی سے سیراب ہوئے، انہوں نے پانی پیا، پھر بستیاں آباد ہونے لگی پانی کی وجہ سے. 9 سال کی مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم واپس جاؤ اسی جگہ پر. حضرت ابراہیم پھر اسی جگہ پر واپس آتے ہیں اور آپ کو مسلسل پے در پے 3 خواب آئے کہ آپ ذبح کر رہے ہیں کسی چیز کو. تو آپ صبح اٹھتے ہیں، بکریوں کو ذبح فرما دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر خواب آیا، پھر بکری ذبح کی. 3 خواب آیا، تینوں خواب کے بعد آپ بکری ذبح فرماتے ہیں، اونٹ ذبح فرماتے ہیں. آپ محسوس کر لیتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی بھاری بھرکم چیز مانگ رہا ہے، کوئی بڑی عزیز ترین چیز طلب کر رہا ہے، یہ بکری کی قربانی تو طلب نہیں کر رہا. پھر حضرت ابراہیم کو خواب آیا، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیہ انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے. اب بیٹا اسماعیل ہے، باپ ابراہیم ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا صالح فرزند عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. تو اللہ نے نیک صالح فرزند عطا فرمایا اسماعیل کی شکل میں. یا اے بیٹے میں تجھے دیکھ ذبح کر رہا ہوں تو تیری کیا رائے ہے. تو بیٹا کیا کہتا، اے میرے باپ آپ وہ کر ڈالیے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے شکر گزار بندوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل بھی راضی ہو گئے اللہ کی رضا پر، اور حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ اس کو قیمتی خوبصورت جبہ پہنائیں، لباس پہنائیں. ایک گھر میں اس کی دعوت ہے، وہاں لے کے جانا ہے بچے کو. آپ کی اہلیہ خوبصورت نفیس پاکیزہ لباس پہنا دیتی ہیں اور آپ بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. جب آپ چل رہے ہیں بچوں کو لے کے تو 3 مقام پر شیطان آیا ورغلانے کے لیے. حضرت ابراہیم نے تینوں مقام پر شیطان مردود کو کنکری ماری. آج بھی حجاج اکرام جب منا جاتے ہیں تو اسی دوران رمی جمار کرتے ہیں اور شیطان کو 3 شیطان بڑے بڑے بنے ہوئے ان کو کنکری مارتے ہیں. جہاں جہاں ابراہیم کو شیطان نے ورغلایا آپ نے وہاں شیطان کو کنکری ماری تو شیطان کنکری سے دھس گیا زمین میں اور بھاگ گیا. آج بھی حجاج کرام اس چیز کو زندہ کیے ہوئے، حضرت ابراہیم نے کنکری ماری تو آج جو حاجی جاتا ہے وہ اس کو کنکری مارتا ہے. آج شیطان وہاں نہیں ہے لیکن ابراہیم کی یاد، ابراہیم کی سنت کو اللہ نے زندہ کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ مکہ تلبیہ کہنا، طواف کرنا، احرام باندھنا، عرفات میں جانا، منا میں پہنچنا، قربانی کرنا، یہ سب ابراہیم کی یاد تو ہے. آج امت مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے تو قربانی کرتی ہے. اللہ کے اس شاعر کو، شاعر اللہ کو زندہ کیے ہوئے ہے. پھر حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے آپس میں گفتگو کی. بیٹے نے کہا ابا جان مجھے آپ پیشانی کے بل لٹا دیں، کیونکہ اگر آپ کی چہرے کی طرف میری نگاہ رہی، آپ مجھے دیکھتے رہے تو شفقت پدری جاگ جائے گی، باپ کی محبت وارفتگی سامنے آ جائے گی، آپ پھر چھری نہیں چلا سکتے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل میں گفتگو ہوئی. فلما اسلم، جب دونوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا، دونوں اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے. اب دونوں رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی منزلوں پر ہیں. حضرت ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ پشت کے بر زمین پر لٹا دیا اور چھری نکال لی اور اس میں دھار لگائی. اب وہ منظر تھا، اللہ اکبر، کہ آسمان کے فرشتے، ملائکہ، مقربان ملائکہ، حوران بہشت سب رشک کنا ہیں کہ یہ کیا منظر ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے. 2 وقت آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ایک وہ وقت جب حضرت ہمارے نبی مکرم سالار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے سلسلے میں طائف پہنچے تو اہل طائف نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو کنکری ماری، اتنا آپ پر پتھر برسائے کہ آپ کی چپل کے تسمے ٹوٹ گئے اور پیر لہو لہان ہو گئے اور چپل اور پیر آپ کے خون کی وجہ سے چپک گئے. آپ ایک باغ میں چلے گئے، اس باغ میں آپ نے تھوڑی دیر پناہ لی تو اس وقت فرشتے آئے کہ یا رسول اللہ حکم دو تو اس بستی کو درہم برہم کر دیں.
اس کو تباہ کر دیں، پہاڑوں کو ملا دیں، دونوں کو مسل دیں۔ حضور نے منع فرمایا ایسا نہ کرو۔ تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے۔ دوسرے حضرت ابراہیم نے جب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو آسمان کے فرشتے روئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ نے ان کو ایسی امت کو، ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اس انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، اللہ نے حکم دیا جبرائیل جنت سے مینڈا لے کے جاؤ۔ حضرت جبرائیل مینڈا لے کے حاضر ہوتے ہیں، پلک جھپکتے مینڈا حاضر۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ مینڈے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ہٹا کر مینڈے کو ذبح کیا اور پھر تکبیر کہی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شکرانے کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر ابراہیم نے اللہ کی ثنا اور حمد بیان کی تلبیہ تکبیر کہہ کے۔ اسی تکبیر کو اب ہمارے اوپر واجب قرار دے دیا گیا کہ ہم 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس تکبیر کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اس کے پڑھنے کا فائدے بہت ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہے، اور اللہ توفیق دے کہ عام دنوں میں بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اس میں اللہ کی ثنا ہے، اس کی بے پایا حمد و ثنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بزرگی والا، اللہ کبریائی بڑا ہے، تو اس کی شان بیان کریں، آپ عام دنوں میں کریں، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس عید الاضحیٰ کو پورے محبت اور خلوص کے ساتھ منائیں اور اللہ کو راضی کرنے والے جذبات پیدا کریں، دکھاوے سے باز رہیں، دکھاوے والی قربانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اصحاب توفیق کو، اہلیان توفیق کو توفیق بخشے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔